لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم محمد رضا مرحوم ابن عنایت حسین مرحوم صدیقہ بانو مرحومہ بنت محمد جعفر مرحوم عنایت حسین مرحوم ابن جوکھو کربلائی مرحوم زائرہ رسولن مرحومہ بنت نثار علی مرحوم عمران علی مرحوم ابن سبت حسن مرحوم کنیز فضہ مرحومہ بنت محمد رضا مرحوم اور جملہ ممنونات مرحومین کی روح کے ساتھ. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس اصالہ ثواب کی ہے اور باقیات الصالحات کے عنوان سے یاد رفتگاں اور رسم اجرائے تحفہ رضا، یہ عنوان آپ کے سامنے ہیں. اور جو سال بھر کے اعمال و افعال اذکار ہیں ان کو ترتیب دیا گیا ہے کتاب تحفہ رضا میں. نام بہرحال مرحوم کے نام پر ہے، مگر انصر صاحب کا پہلا مصرع ہی اس کے دوسرے معنوی معنی کی جانب یا معنویت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ کتاب کا نام ہے تحفہ رضا. گویا رضائے الہی کو طلب کرنے کے لیے جو تحفہ بارگاہ خدا میں بھیجا جاتا ہے وہ دعا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی رضا پاتا ہے. اور اس کی رضا یوں تو بڑی مشکل ہے مگر بہت آسان بھی ہے، اس لیے کہ کائنات میں اس سے زیادہ جلدی راضی ہونے والی کوئی ذات نہیں. سریع الرضا، ماں ناراض ہو منانے میں وقت لگتا ہے، زوجہ ناراض ہو ناز برداری میں وقت لگتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے، دوست روٹھ جائے تو بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے، اور کوئی بھی روٹھ جائے تو راضی مشکل سے ہوتا ہے. مگر خدا اگر روٹھ جائے تو اسے راضی کرنا بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس لیے کہ مولا نے فرمایا: یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے پروردگار جو جلدی بخشنے والا ہے. کسی نے لکھا تھا، اب میں نام نہیں لے سکتا، کہ پیغمبر کی ایک بیوی کے لیے کہ وہ روٹھا کرتی تھی اور پیغمبر منایا کرتے تھے. میں بیویوں سے کہتا ہوں کہ ایسی بیوی نہ بن جانا جو پیغمبر سے روٹھا کرے.
منانا پیغمبر کی سنت ہے، پر روٹھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بہرحال، اور ایک پس منظر اس کتاب کا یہ بھی ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد کی تجلیل اور اکرام بھی کیا ہے، اور اپنے اس ماحصل کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کی عزت افزائی، اس کو کیسے اس کے احسان کا صلے کا عنوان دیا جائے، تو اس سے بہتر کوئی صلہ نہیں ہے کہ استاد کی استادی کے نقش قدم قیامت تک باقی رہ جائیں، اس لیے اسے فکر کے بعد قلم کا سہارا بنایا گیا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، قلم کے لیے ایک لفظ کسی نے کہا تھا کہ القلم، قلم ہاتھ کی روح ہے اور فکر کی زبان ہے۔ ہاتھ کی روح ہے اور فکر کی زبان ہے۔ آپ یقین کریں اگر قلم کی طاقت نہ ہوتی تو نظریات افکار کی وادی میں پیدا ہو کے دم توڑ دیتے، اسے مفہوم سے وجود کے کاغذ پر قلم کی قوت نے اتارا۔ پہلے صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ اگر سامنے آ جاتے تو زیادہ اچھا، آپ سب آ جائیے، صاحب آ جائیے سامنے تھوڑا سا۔ یہی تو لطف آتا ہے یہاں مجلس پڑھنے میں کہ علماء کرام سامنے ہوتے ہیں، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور بعض مرثیہ خواہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ آج وہ رکے ہوئے ہیں، وہ کسی کی مجلس میں رکتے اکتے نہیں ہیں، وہ آج میرے خیال تک ٹائم ہے ان کے پاس۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اسی لیے شاید خدا نے تلوار کی قسم نہیں کھائی ہے، نیزے و شمشیر کی قسم نہیں کھائی ہے، قسم کھائی ہے تو قلم کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی اور ان سطروں کی۔ توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم کہ خدا نے قلم کی قسم کیوں کھائی، شاید کوئی قوم قلم کے نام سے باغی ہو گئی تھی، شاید کوئی قوم قلم کے نام پہ برہم ہو گئی تھی، اس لیے انہیں بتایا کہ غازی ہونا تلوار کا کمال نہیں ہے، غازی ہونا اہل قلم ہونے کے بعد، لہذا جو قلم کی طاقت ہے اور قوت ہے۔ بہرحال صاحبان شعور تشریف فرمائیں، مجھے بہت زیادہ تفصیلات میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تب سے آج تک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اور ایک ذاکر کو میں سن رہا تھا، کمیل مہدوی صاحب قبلہ بہت اچھی بات وہ فرما رہے تھے، میں دوسروں کی باتیں اپنے نام سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے جس کا ہے اسی کے نام سے پڑھ دوں تاکہ ثواب بھی مل جائے اور خطابت کی امانت بھی برقرار رہ جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں 14 قسم کے کیلنڈر ہیں، 14 قسم کے کیلنڈر ہیں، اس میں صینی ہے، روسی ہے، ایرانی ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، اردو والوں کا الگ ہے، اس طرح سے تقریباً پوری دنیا میں 14 کیلنڈر ہیں، مگر کسی بھی کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد 12 سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں 14 سے زیادہ کیلنڈر نہیں ہیں اور 12 سے زیادہ مہینے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو اپنا کاروبار حیات چلانے کے لیے یا 14 کی ضرورت پڑتی ہے یا 12 کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اربعۃ منھا حرم، اب قرآن کہتا ہے کہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ یوں تو سارے مہینے عظمتوں والے ہیں، حرمتوں والے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا، اور عرب اس تہذیب پر پابند تھے کہ وہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے پرمپرائیں چلی آتی تھی، تو بہت سی پرمپرائیں چلی آتی، تو اسی پرمپرا کے پس منظر میں قرآن نے اس کو ادامہ دیا ہے۔ اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب کا مہینہ، جس میں پہلا مہینہ رجب کا ہے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ یہ رجب کا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا
حرام قرار دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اپنی عظمت اور اپنی حرمت ہے ان مہینوں کی، لیکن کمال مہدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ یوں تو 12 مہینے ہیں، پر 4 مہینوں میں جنگ اس لیے حرام قرار دی گئی ہے کہ یوں تو 12 ذوات محمد ہیں، مگر ان 12 ذات میں سے قدرت نے 4 کو علی منتخب کیا ہے، 4 کو علی منتخب کیا ہے۔ اور اس مہینے کا، ماہ رجب کا یہ کمال ہے کہ اس میں 2 محمدوں کی آمد ہے اور 2 علیوں کی آمد ہے، 2 محمدوں کی آمد اور 2 علیوں کی آمد۔ اس لیے جب آپ اعمال ماہ رجب اٹھا کے دیکھیں گے اور عظمت ماہ رجب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت روایات رجب کے مہینے کے سلسلے سے عظمت کے اعتبار سے ملیں گی۔ یہاں تک ہے کہ پیغمبر نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کو پیغمبر نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اور ایک روایت ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رجب شہر عظیم، رجب شہر عظیم ہے، یضاعف فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ اس شہر رجب کی عظمت یہ ہے کہ اس میں انجام دیا جانے والا عمل خیر دوہرا اجر رکھتا ہے، یضاعف یعنی ڈبل، یضاعف الحسنات، نیکیاں اس مہینے میں دگنا ہو جاتی ہیں اور برائیاں اس مہینے میں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ غور کیجئے گا، عجیب مرحلہ ہے۔ ایسا ایک سوال ہوتا ہے سماج میں کہ ایسا ماہ رجب میں کیا ہے جس کی وجہ سے قدرت نے ایک عمل کا ثواب دگنا رکھا ہے؟ اب یہ بھی ماسٹر صاحب کی عقل مندی، ہوش مندی کہی جائے کہ باقیات الصالحات کا عنوان انہوں نے ماہ رجب میں رکھا ہے تاکہ کتاب 1 لکھیں ثواب 2 کا مل جائے۔ صاحب کتاب آپ نے 1 لکھی ہے مگر اس مہینے میں، اچھا کیا ہے اس مہینے میں کہ جو 1 کے 2؟ دیکھیں یہ تو آج کے سماج میں ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج مذہبوں کی اس دوڑ میں، دھرم کی پرمپراؤں میں اور ریلیجنس کی اس اسپیڈ سے چلنے والے سماج میں آج جس کے پاس جو ہے اسے لبھانے کے لیے آفر دیا جا رہا ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہاں دیپاولی کے دیے بعد میں جلتے ہیں، آفر کا اعلان پہلے ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو، دیپاولی کے دیے بعد میں جلتے ہیں، آفر کا اعلان پہلے ہوتا ہے، فلانی چیز میں چھوٹ ہے، فلانے مال میں چھوٹ ہے، فلاں کمپنی میں چھوٹ ہے، فلاں چیزوں میں چھوٹ ہے۔ تو جب دنیا اپنے ظاہری چراغ جلانے کے لیے آفر دیتی ہے تو قدرت نے جس مہینے میں 2 علی اور 2 محمد بھیجے ہوں، جس مہینے میں 2 علی اور 2 محمد بھیجے گئے ہوں، اس مہینے کا حق تھا کہ چونکہ علی بھی 2 آئے ہیں، محمد بھی 2 آئے ہیں، اس لیے عمل 1 کیا جائے، ثواب دوہرا دیا جائے۔ اس لیے اس میں دگنا ثواب رکھا گیا، دوہرا ثواب رکھا گیا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ان الرجب، یہ بھی ہمارے ساتھ میں نام سے، ان الرجب نہر فی الجنہ، رجب جنت میں ایک نہر ہے، اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور جس کی شیرینی شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور یہ وہ نہر ہے، سقاہ اللہ من ذالک، اللہ اس نہر سے اسے سیراب کرے گا، من صام یومن فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں کم سے کم 1 روزہ رکھے گا، کم سے کم 1 روزہ۔ یعنی اگر پورے مہینے نہیں رکھ سکتا، مہینے بھر پورے نہیں رکھ سکتا، 15 دن نہیں رکھ سکتا، تو اگر وہ 1 روزہ بھی رکھ لے تو یہ 1 روزہ ہی کافی ہوگا اس کے اس نہر سے سیراب کرنے کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، جب ہم ابھی آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ بار بار اس کتاب میں آگے چل کے پائیں گے، غدیر کے دن، خوشی کا دن روزہ رکھیے، بعثت کا دن روزہ رکھیے، زمین کا فرش بچھایا گیا دہب الارض میں روزہ رکھیے، جتنی بھی آپ کو آیات چھوڑ کے، عید فطر چھوڑ کے جتنی خوشی کے ماحول آئیں گے، جتنی خوشی کی تاریخیں آئیں گی،
جتنی خوشی کی مناسبتیں آئیں گی اس میں حکم ہے روزہ رکھنے کا. غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے یہاں عید میں اور ہمارے یہاں کی عید میں بڑا فرق ہے. دوسروں کے یہاں عید کھانے اور کھلانے کا نام ہے، ہمارے یہاں عید بھوکے رہنے کا نام. پروردگار عید پہ تو کھانا اور کھلانا چاہیے، یہ تو روزہ رکھنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ کہاں مادہ پرست افراد کی عید اور ہے، روحانی سماج کی اور عید اور ہے. پروردگار تو خوشی کے مرحلے میں بھوکے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے گا، کہا روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بھوکوں کے احساس کر لینے کا نام ہوتا ہے. روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ جائیں، روزہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیاسے رہ جائیں، روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حرمتوں سے بچ جائیں، روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نفس کی خواہشوں کو کچل دیں، بلکہ یہ روزہ لازم نہیں ہے کہ آپ رکھیں اور اپنے اندر اس عمل کو پورا کر لیں، بلکہ یہ عمل متعدی ہونا چاہیے. بھوکے آپ رہیں، بھوک کی احساس غیروں کا ہو جائے. پیاسے آپ رہیں، دوسروں کے پیاسے رہنے کا احساس ہو جائے. نفس کی خواہشوں کو آپ کچلیں، ایمان کی تازگی کا اعلان ہو جائے. یاد رکھیے گا، عبرتیں انہی کے لیے ہیں جو لوگ اپنے شعور کو بیدار رکھتے ہیں. غور کیجئے گا، یہ احساس انہی کو دلایا جا رہا ہے. آدمی کو بھوکوں کا احساس نہیں ہوتا اگر اسے بھوکے نہ رہنا پڑتا. جب وہ خود بھوکا رہتا ہے تو یہ بھوکے رہنا اس کے وجود میں اس سبق کو آمادہ کرتا ہے کہ تم بھوکے ہو، محسوس کرو بھوک کسے کہتے ہیں. تم پیاسے ہو، محسوس کرو پیاس کسے کہتے ہیں. یہ قدرت کا کمال ہے اور شکر ہے خدا کا کہ اس نے تمہیں ایسے متوجہ کیا، ورنہ وہ متوجہ کرنے پہ آئے تو کیسے کیسے کو کیسے کیسے متوجہ کرتا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. ابھی سیریا اور ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں جب آپ خبریں پڑھیں گے تو آپ کو ایسی ایسی خبریں پڑھیں گے کہ آپ محسوس کریں گے. ایک تصویر آئی تھی، ایک آدمی کے ہاتھ میں 3 روٹیاں تھی، اس کے نیچے یہ لکھا ہے یہ آدمی 40 سیکنڈ پہلے 3 منزلہ عمارت کا مالک تھا، اب 3 روٹی کے لیے مانگ کے کھا رہا ہے. اللہ اکبر. اب 3 روٹیوں کے لیے مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے. ایک صاحب کا بیان آیا اسی میں کہ میں اور میرا مکان مالک دونوں ایک ہی خیمے میں آرام کر رہے ہیں. کہا مطلب کیا ہے میں اور مکان مالک؟ کہا میرا کرایہ بڑھ گیا تھا، مکان مالک نے مجھے مکان سے نکال دیا. مکان مالک کے پاس 3 مکان تھے اور اس نے مجھے نکال دیا. ایک زلزلے نے دونوں کو ایک ہی خیمے میں جمع کر دیا. ایک زلزلے نے دونوں کو ایک ہی خیمے میں جمع کر دیا. اس کا مطلب ہے وہ تمہیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ عبرتوں کے پر نہیں ہوتے، شعور بیدار ہو تو کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی. احساس بیدار ہونا چاہیے. نہ یہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ یہ جوانی ہمیشہ جوان رہنے والی ہے، نہ یہ غربتیں ہمیشہ غربتوں میں رہنے والا ہے، بلکہ وقت اور لمحات حالات کو بدلتے رہتے ہیں. کسی غریب کا مذاق نہ اڑایا کرو کہ کبھی غربت کروٹ لے کے دولت میں بدل جاتی ہے، اور کسی فاسق و فاجر دولت مند کے سامنے سر نہ جھکایا کرو کہ لمحوں میں دولت فقر میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، کسی کو بھی کسی پر بھی گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکاری داماد بننا بڑی اچھی بات ہے، خدا برکت رکھے، لیکن جب سرکاری داماد گھمنڈ کرتا ہے تو بیٹیاں گھروں سے رخصت ہو جاتی ہیں. لہذا خیال رکھنا چاہیے کہ تکبر اور غرور کا دامن کبھی نہ آئے. یہ زلزلے عبرت ہیں صاحبان امر کے لیے، صاحبان شعور کے لیے. وہ لوگ کہ جن کے پاس عقل ہے، خرد ہے، ذرہ برابر بھی علم رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لمحوں میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. لمحوں میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. یہ زلزلے عبرت ہے قسم خدا کی. جب نکلے ہیں، عبرت کا مقام ایک اور ہے کہ جب ملبے سے لوگ نکالے گئے ہیں تو لاش کے ساتھ $40,000 نکلے. ایک لاش کے ساتھ $40,000 نکلے. اس کا مطلب ہے جن ڈالر پر وہ تکیہ بنا کے لیٹا تھا، بستر بنا کے لیٹا تھا، تکیہ بنا کے سہارا لگائے ہوئے تھا، اس نے بھی زلزلے کی آہٹوں سے اسے نہیں بچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے زلزلے ہوں یا مسائل ہوں، اہل شعور کے لیے عبرت ہے. یہ ماہ رجب رحمتوں کا مہینہ. ماہ رجب شہر العصب یصب فیہ الرحمہ.
یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اس مہینے کی عظمتوں سے واقف رہے۔ اور کیوں نہ ہو اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی عظمت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ پہلی رجب کو محمد آتے ہیں، 5ویں رجب کو علی النقی آتے ہیں، 10ویں رجب کو محمد تقی آتے ہیں۔ تو جب پہلے محمد آئے ہیں، پھر علی آئے ہیں، پھر محمد آئے ہیں، تو 13 کو بچتا کیا ہے؟ پھر 13 کو آنے کے لیے بچتا کیا ہے؟ اس لیے محمد کے بعد علی، علی کے بعد پھر محمد، گویا یہ محمدوں کی آمد کا دن ہے، علیوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ محترم مہینہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کیوں نہ ہو اس رجب کی اتنی عظمت کہ اس کی پہلی تاریخ کو باقری کہا جاتا ہے، 5ویں تاریخ کو نقوی کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو تقوی کہا جاتا ہے، 13ویں تاریخ کو علوی کہا جاتا ہے، 15ویں تاریخ کو زینبی کہا جاتا ہے، 25ویں تاریخ کو کاظمی کہا جاتا ہے، 26ویں کو عمرانی یا طالبی کہا جاتا ہے، اور 27 کو محمدی کہا جاتا ہے۔ اور جس مہینے کو علم کے چراغوں سے روشن کیا گیا ہو، جس مہینے کو معراج کی راہوں سے آمادہ کیا گیا ہو، آشنا کیا گیا ہو، اس مہینے کی عظمت کے تقاضے تھے کہ اس کے اندر عمل کو دگنا کر دیا جائے، اس میں عمل کو ڈبل کیا جائے، اور اس مہینے میں گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ یہ ماہ رجب کی عظمت تھی۔ ایک روایت ماہ رجب کے سلسلے سے اور سن لیجئے، پھر میں گفتگو کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے کیفیات پکڑنی ہے اور رسم اجرا بھی ہونا ہے، تو ماسٹر صاحب کو بھی تھوڑا بہت وقت اپنی بات کے لیے چاہیے، اور ان کا حق ہے، انہوں نے سال بھر کے اعمال جمع کیے ہیں، کم سے کم 5 منٹ میں تو وہ بتائیں گے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عظمت ماہ رجب، چونکہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے اس کتاب کا رسم اجرا ہے اور باقیات الصالحات کا عنوان ہے، تو ایصال ثواب بھی ہو جائے ذکر میں، مہینے کی عظمت بھی ہو جائے، اور اس لحاظ سے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ رجب کے سلسلے میں روایت سن لیجئے جو بہت معتبر روایت ہے، این رجبیون، یہ ایک مشہور روایت ہے، میں اس سے دامن بچا رہا ہوں چونکہ آپ اس کو لکھ چکے ہیں، جو نہیں لکھی ہے روایت کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ کہتے ہیں پروردگار عالم نے ایک ملک پیدا کیا اور اسے 7ویں آسمان پہ رکھا، نصب ملکن فی السماء السابع۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہرحال مولانا قبلہ محترم خطیب اور وہاں تشریف فرما ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ وہاں شاید مناسب لگ رہا ہے، آپ آ جائیے نور بھائی، یہ مزید منور ہو جائے محفل، تشریف لائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے 7ویں آسمان پر ایک ملک رکھا، یقال لہا الداعی، جس ملک کو نام دیا گیا پکارنے والے کا۔ وہ داعی ہے تو پکار کیا رہا ہے، من لیلۃ الی الصباح، رات سے لے کے صبح تک وہ ایک ندا دیتا ہے، طوبیٰ للطائعین، طوبیٰ للمطیعین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں طوبیٰ کا ترجمہ سوچ رہا تھا کہ کچھ آسان ہو جائے۔ طوبیٰ للطائعین، خوشا نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں۔ طوبیٰ للذاکرین، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ یہ ندا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے، انا جلیس من جالسنی، جو اس شہر رجب المرجب کو زندہ کرتا ہے، اس میں اعمال صالح انجام دیتا ہے، تو خدا کہتا انا جلیس من جالسنی، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں جو میرے لیے بیٹھتا ہے، وَمُطِیعٌ مَنْ أَطَاعَنِی، اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی بات سنتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، انا مُطِیعٌ مَنْ أَطَاعَنِی وَتَغْفِرُ وَغَافِرٌ مَنْ تَغْفَرَنِی، اور میں اسے بخشنے والا ہوں جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر خدا کہتا ہے وَأَجِبْتُهُ، اور میں اس کی بات کو سنتا ہوں، من دعانی،
جو مجھے پکارتا ہے، وَآتَيْتُهُ مَنْ سَأَلَنِي، اور میں اسے عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے۔ کیوں پروردگار تو اسے عطا کرتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے؟ جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ آواز آتی ہے پھر ایک لفظ میں، الشہر شہری والعبد عبدی والرحمت رحمتی، مہینہ میرا مہینہ ہے، بندہ میرا بندہ ہے، اور رحمت میری رحمت ہے۔ مطلب آسان لفظوں میں قدرت یہ کہنا چاہتی ہے، بندے تجھے کیا مطلب ہے، میں اس مہینے میں دگنا ثواب دوں، میں اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دوں، میں اس مہینے میں خوشا نصیب کہوں ذاکرین کے لیے، ذکر خدا کرنے والوں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، اس لیے کہ بندہ میرا بندہ ہے، رحمت میری رحمت ہے، مہینہ میرا مہینہ ہے، جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے میں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ قدرت دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم مجھے پکار کے تو دیکھو، تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں، معذرت کے ساتھ لفظ عرض کر رہا ہوں، خدا کے علاوہ سب سے مانگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ مانگنے سے ذلتیں تو ہوتی ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک عام مثال دے دوں، اس دنیا میں آپ کسی سے پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، ایک مہینے میں ایک بار پیسہ مانگیے، 2 بار پیسہ مانگیے۔ اگر آپ کسی ایک آدمی سے ایک مہینے میں 5 بار پیسہ مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ گوگل پے کر دے، دوسری مرتبہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، تیسری مرتبہ اور دے دے، مگر یقین جانیے چوتھی مرتبہ وہ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، آپ کا میسج ریڈ نہیں کرے گا، آپ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ آپ جس راہ سے گزریں گے اس راہ سے راستہ بدل دے گا، کتری کاٹ کے نکلے گا، نظر بچا کے نکلے گا، اور اگر شریف آدمی نہیں ہے تو 10 جگہ بدنام کرے گا۔ یہ فلاں مجھ سے پیسے لے کے گیا تھا، یہ اب تک واپس نہیں کیے ہیں، 3 بار مانگ چکا ہے، 4 بار مانگ چکا ہے، روز مانگتا ہے، دے گا کم، بدنام کرے گا زیادہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، بندہ جب بندے سے ایک مہینے میں 5 بار مانگتا ہے، بندہ اسے دیتا نہیں ہے۔ خدا کتنا کریم ہے، العبد عبدی والشہر شہری والرحمت رحمتی، تم اسے ایک دن میں 5 مرتبہ مانگ، میں تجھے نعمتیں دوں گا، میں تجھے رحمتیں دوں گا، میں تجھے عظمتیں دوں گا، میں تجھے شہرتیں دوں گا، میں تجھے رفعتیں دوں گا، میں تجھے شجاعتیں دوں گا، میں ہمتیں دوں گا، میں جرأتیں دوں گا، میں بلندیاں دوں گا، تو مانگ تو صحیح۔ میرے تو یاد رکھیے گا، بندہ بندے کے سامنے جتنا گڑ گڑائے گا اتنا ذلیل ہوگا، اتنا رسوا ہوگا، جتنی منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، ذلیل ہوگا۔ یہ کرم ہے اس خدا کا، اس نے تمہیں بتایا، بندہ بندے سے جتنا مانگے گا، گڑ گڑائے گا، ذلیل ہوگا، بندہ جتنا خدا سے مانگے گا اس کے نزدیک عزیز ہوتا چلا جائے گا، اس کے نزدیک عزیز ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں مانگتے، ہر در پہ دروازے پر دستک دیتے ہیں، ہر دروازے پہ جبین اقدس جھکا دیتے ہیں، ہر دروازے پہ مانگنے چلے جاتے ہیں۔ ہر گھر اور ہر در پہ مانگنے سے بہتر ہے کہ اس سے مانگو جس نے مانگنے کے لیے نہ تمہیں گھر پہ بلایا نہ در پہ بلایا۔ اس کے یہاں جانے کے لیے نہ تمہیں گھر اس کے جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے در پہ جانے کی ضرورت ہے، بس اپنے دل کے بام و در کھولو، زبان کو کھولو، اس سے مانگنے کی کوشش کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، تم مجھے پکارو میں پورا کروں گا۔ یہ ملا کا وعدہ نہیں ہے جس میں مخالفت ہو جائے، یہ مولا کا وعدہ ہے جس میں سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں۔ یہ مولا کا وعدہ ہے، تم دعا کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے یستکبرون عن عبادتی، اور وہ میرے بندے کے جو مجھ سے طلب نہیں کرتے، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے داخل کیے جائیں گے۔ بندے میں تیرے لیے رحمتیں لے کر آیا تھا، تم مجھ سے مانگنے کے بجائے، اور دیکھیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب مانگنا ہے تو خدا سے مانگ، اس لیے کہ مصیبتوں میں جو آسرا بنتی ہے وہ ذات خدا بنتی ہے۔
مشکلوں میں جو سہارا بنتی ہے وہ خدا کی ذات بنتی ہے۔ یقین نہ ہو تو ایک لمحہ یاد کرو، توجہ سے اس جملے کو، احسن القصص قرآن نے کہا ہے، بہترین قصہ ہے جناب یوسف کا اور زلیخا کا۔ اس قصے کو یاد کرو، 7 تالے جڑ دیے گئے ہیں، فولادی تالے جڑے جا رہے ہیں، عصمت کے قتل کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، عصمت کی آبرو ریزی کا انتظام کیا جا رہا ہے، 7 تالے جڑے جا چکے ہیں، ہوس اور فریب اپنے افان پر آ چکا ہے، مگر عصمت ہے جو صبر کے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے، عبرت کی راہوں کو ہموار کرتی جا رہی ہے، اور چاروں طرف سے بند کرنے کے بعد تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس گھر کی سجاوٹ کا اعتبار بھی فریب کا عنوان بنا ہوا تھا۔ روشنی فریب کی تھی، سجاوٹ فریب کی تھی، ہر طرف فریب ہی فریب تھا۔ فریب اپنے ارادے میں عصمت کے قریب جانا چاہتا تھا کہ عصمت نے کروٹ بدلی اور مخاطب اور متوجہ کیا، اس کا خدا نے اس کا ساتھ دیا۔ فریب کی نظر جیسے ہی لکڑی کے صندل کے صنم پہ پڑی، ایک مرتبہ کپڑا اٹھا کے اس کے منہ پہ ڈال دیا، پوچھا جناب یوسف نے یہ تو نے کیا کیا؟ کہا ہوس کے اس شہر میں نہیں چاہتی کہ میرا لکڑی کا صنم مجھے دیکھنے لگ جائے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، میرا لکڑی کا صنم میری ناجائز خواہشوں کی تکمیل میں نظر اٹھا کے دیکھنے لگے۔ بھائی یوسف نے 2 قدم پیچھے ہٹائے، تجھ پر افسوس ہوتا ہے، تیرا نابینا خدا، تیرا اندھا خدا، تیرا بے جان خدا، تیرا بے شعور خدا تو تجھے یاد ہے میرا حی قیوم پروردگار، میرا ناصر و بصیر پروردگار، میرا خالق پروردگار، میرا مالک پروردگار تیرا بت دروازے کے پیچھے نہیں دیکھتا، میرا خدا ہر دروازے کے پیچھے سے دیکھ۔ ایک مرتبہ جناب یوسف نے جیسے ہی اس نے پردہ ڈالا، لفظ کہوں جیسے ہی اس نے پردہ ڈالا، یوسف کی بشریت کا پردہ چاک ہوا، شعور کی راہوں میں قدم زن ہوئے اور بھاگے ہیں تو بند دروازے کی طرف۔ چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اپنی آنکھوں کو ان کے تلووں سے ملنے لگوں گا، خاک قدم کو سرمگی کے لائق سمجھوں گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے حسن یوسف، اے جمال یوسف، اے کمال یوسف، میں نے تو یہی دیکھا ہے جب آدمی کوئی گھر میں بھاگتا ہے تو گول گول بھاگتا ہے، دائری شکل میں بھاگتا ہے۔ جب تم نے محسوس کر لیا تھا کہ فولادی تالے لگ چکے ہیں، آہٹوں کو محسوس کر لیا ہے، تو اب بند دروازے کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا میں بند دروازوں کی طرف نہیں، بندہ اپنے معبود کی طرف بھاگ رہا ہے، عبد اپنے معبود کی طرف بھاگ رہا ہے، بندہ اپنے خدا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، مگر قرآن نے اشارہ دیا ہے، ہمت بہی وہما بہا، وہ ان کی طرف مائل ہوئی اور وہ بھی مائل ہو جاتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اس نے اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اگر انہوں نے اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیا ہوتا، رب کی نوازشات نہ دیکھ لی ہوتی، اس کی عنایتیں نہ دیکھی ہوتی۔ میں نے کہا یوسف یہ بند دروازے کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک دروازہ کھل گیا تو کیا ہوگا؟ کہا بندے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا مہربان ہو تو یہ کہتا ہے عبد عبدی والشہر شہری والرحمت رحمتی، بندہ میرا بندہ ہے، رحمت میری رحمت ہے، عنایت میری عنایت ہے۔ جب میری طرف کوئی دوڑتا ہے تو تم 1 قدم بڑھانا، میں 7 قدم تمہاری طرف بڑھ جاؤں۔ تم 1 قدم میری جانب بڑھاؤ، میں 7 قدم تمہاری جانب بڑھاؤں گا۔ تم 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ یوسف تو نے میری راہ میں پہلا قدم رکھا، دیکھ میں نے پہلا دروازہ توڑ دیا، پہلا تالا توڑ دیا۔ یوسف تو قدم اٹھاتا رہے، میں دروازے کھولتا رہوں گا۔ شکر ہے کہ یوسف کے قصے نے ہمیں آمادہ کیا ہے کہ جو یوسف کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلوں کے دروازے بند ہو، امت کی طرف بھاگنے کے بجائے خدا کی طرف بھاگو، اپنے رب کی طرف بھاگو، اپنے مالک کی طرف بھاگو، اپنے خدا کی طرف بھاگو۔ بس تمہارا اعتبار اس پر ہو، مصیبتوں سے راہ نجات وہ کیسے دکھاتا ہے۔ تمہارے چشم تصور میں بھی نہ ہوگا کہ راہ کدھر سے نکلے گی، مگر وہ نکالے گا۔ وہی خلق کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ رزق کی طلب میں حرمتوں کے دروازے نہ کھولو،
رزق حاصل کرنے کے لیے حرام دروازوں کو راستے نہ کھولو، حلال راستوں کو بند کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے جو یاد رکھیے گا وہی رازق ہے، اسی نے رزق دینا ہے۔ اگر تمہارا اعتبار اپنے رب پر آ گیا تو جب اس نے تمہیں رزق دیا، جب تم لذت رزق سے آشنا نہیں تھے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، جب تم تاریکیوں میں پروان چڑھ رہے تھے، لذتوں سے محروم تھے، تب خدا نے تمہارے دل میں روشنی عطا کی، آنکھوں میں نور دیا اور تمہارے وجود کو رزق سے پروان چڑھایا۔ جب اندھیروں میں رزق خدا دیتا ہے تو اجالوں میں بھوکا کیسے سلائے گا؟ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم نرزقہم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ بات رزق کی آگئے تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، ڈاکٹر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ اس کی تکرار کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے فیس بک پر واٹس ایپ پر ایک تصویر شائع ہوئی تھی۔ تصویر یہ تھی کہ ایک مگرمچھ ہے جو منہ کھول کے کھڑا ہے، اور اس مگرمچھ کے دہن میں ایک پرندہ ہے جو بیٹھا ہے، اور وہ پرندہ مگرمچھ کے دانتوں کو کرچ رہا ہے اور کرچ کے غذا پراپت کر رہا ہے۔ لفظ بدلو، غذا حاصل کر رہا ہے۔ نیچے یہ لکھا ہے کہ پرندہ پیٹ کا رزق پا رہا ہے، مگرمچھ سکون کا رزق پا رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، نظام قدرت میں ہے۔ پرندہ اس کے دانت کرچ رہا ہے، وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے، مگر سکون اس مگرمچھ کو مل رہا ہے۔ میں نے منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار جس کو حیات کی بقا کے لیے بھیجا ہے، اس موت کے منہ میں بھیجا ہے تو نے۔ اگر اس نے منہ بند کر دیا تو لقمہ لینے والا لقمہ بن جائے گا۔ اگر ذرا سا اس نے منہ بند کر دیا تو پھر اس پرندے کا کیا ہوگا؟ پروردگار اسے رزق ہی دینا تھا، دھان سے دے دیتا، ناج سے دے دیتا، گیہوں سے دے دیتا، پھولوں سے دیتا، پتوں سے دے دیتا، تو جہاں چاہتا رزق دے دیتا۔ یہ اس کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے یہ مگرمچھ کے دانتوں میں کیوں رکھا؟ کہا دانتوں میں اس لیے رکھا تاکہ تمہیں شعور پیدا ہو جائے کہ کبھی کبھی رزق کے حاصل کرنے کے لیے موت کے دروازے پہ بھی بیٹھا جاتا ہے، کبھی کبھی حصول رزق کے لیے آغوش موت میں بھی بیٹھا جاتا ہے تاکہ تمہیں رزق حاصل ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ رزق حاصل کر رہے ہیں ان کے رزق کو ہلکا نہ سمجھو، جان پہ کھیل کے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خدا کی طرف بھاگو میرے عزیز، تو توجہ کیجیے گا، چونکہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ماہ رجب ہے اور موضوع سے مجھے متصل رہنا ہے، اس لیے یاد رکھیے۔ تو کدھر بھاگے جناب یوسف؟ بند دروازوں کی طرف بھاگے۔ توجہ کیجیے گا، اب فریب پیچھے پیچھے، قریب خدا جانے والا خدا کے قریب جا رہا ہے، قریب کے پیچھے فریب ہے۔ جناب یوسف آگے بڑھ رہے ہیں، ہوس اپنے عفان پر ہے، عصمت دامن بچا کے برہان رب کا مشاہدہ کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے خود تعبیر کی ہے جناب یوسف کی زبانی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، اس لیے کہ جتنے جال فریب نے بنے تھے ان سے نکلنا بشر کے لیے ناممکن تھا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، بشر کے لیے نکلنا ناممکن تھا، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، وہ تو میرے کریم پروردگار نے مجھ پر نظر رحمت ڈال دی۔ یعنی جناب یوسف بتانا چاہتے ہیں کہ میں عصمت کے بلبوتے پہ باہر نہیں آیا ہوں، خدا کی نظر کرم سے باہر آیا ہوں۔ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ ایسے ماحول میں عصمت بچاتی ہے، ایسے ماحول میں عصمت نہیں، رحمت خدا بچاتی ہے۔ اس ماحول میں رحمت خدا بچاتی ہے۔ میں اپنے رب کی طرف بھاگا ہوں، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ میرے
پروردگار کا رحم و کرم تھا کہ مجھے ہوس کے جال سے بچا لیا اور میری عصمت کی آبرو باقی رہ گئی۔ ایک تالا ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، تیسرا ٹوٹا، فولادی تالے اشارہ خداوندی پہ ٹوٹتے چلے گئے، عصمت کے لیے راہیں ہموار ہوتی چلی گئی۔ فریب کو قریب ہی آنا تھا تو پہلے دروازے پہ دامن چاک ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا، دوسرے پہ چاک ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا۔ ہوا کب؟ جب 7ویں دروازے پہ یوسف پہنچے ہیں، فریب لمحے کے لیے قریب ہوا، دامن پشت پر ہاتھ رکھا، یوسف آگے بڑھ گئے، دامن چاک چاک ہو گیا۔ یہ کرتے کا دامن پھٹا ہے، عصمت کا دامن بچا ہے، عصمت کا دامن بچا ہے، معصوم کا دامن بچا ہے۔ بس جیسے ہی عصمت مشکلوں سے نکل کے باہر آئی، پھر ایک مشکل سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر، پھر ایک مشکل سامنے آ گئی۔ سامنے زلیخا کا شوہر آ گیا، آ کے صورتحال کو دیکھ کے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے تو جملہ سنیے گا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ تاریخ نے، قرآن نے 2 لفظیں لکھی ہیں، جیسے ہی صورتحال کو فریب نے بھانپ لیا۔ میری مجبوری ہے کہ میں نام سے کنائے کو استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا جلال پور میں بھی نہ کنائے استعمال کروں گا تو پھر کسی دیہات میں تھوڑی کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آپ کے ذوق سماعت سے آشنا ہوں اور آپ میرے بیان سے، اس لیے ذرا سا توجہ فرمائیے گا۔ فریب نے اب جب سارے جال عصمت نے فریب کے توڑ دیے، آخری مرحلہ آیا، جناب یوسف بھی ہیں، زلیخا بھی ہے، اس کا شوہر ہے۔ شوہر فوراً پوچھتا ہے کوئی بتائے گا؟ استفطار ہوا، غضب، غیظ، کیفیت عجیب ہے۔ فوراً زلیخا نے ایک جملہ کہا، توجہ کیجئے گا، کہا اس کا علاج کیا ہے جس نے تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا؟ یا تو اسے جیل میں ڈال دو، یا اسے عذاب علیم کا مزہ چکھا دو۔ دیکھیں غور کیجئے گا، یا اسے قید میں ڈال دو یا اسے کوڑے لگا دو۔ لفظ بدلتا ہوں، اس پوری صورتحال میں 2 عاشق ہیں، ایک زلیخا عاشق ہے یوسف پر، یوسف عاشق ہے خدا پر۔ میرا جملہ واضح؟ دیکھیں اس وادی عشق میں، اس قضیہ محبت میں، اس حالت، اس کیفیت میں 2 صورتیں ہیں، ایک یوسف، ایک زلیخا۔ زلیخا یوسف پر عاشق، یوسف خدا پہ عاشق۔ امتحان عشق کا ہونا تھا، کون کس کو رسوائی سے بچاتا ہے، کون کسے رسوائی میں ڈھکیلتا ہے۔ اس عشق کی داستان سے سمجھ لو، بندہ بندے سے عشق کرتا ہے تو موقع پر قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، عشق کا دعویٰ تو ہے مگر رسوائی میں اپنے قدم پیچھے ہٹائے، یوسف کو بدنام کر کے الزام لگا دیا۔ آواز دی یوسف نے، پروردگار جس نے مجھے چاہا تھا اس نے تو چھوڑ دیا، اب جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں، عجب نہیں آواز قدرت ہے، انی اقرب من حبل الورید، میں تو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ فریب دھوکہ دیتا ہے، قریب قریب رہتا ہے، فریب دھوکہ دیتا ہے، قریب قریب رہتا ہے۔ بندے گھبراتا کیوں ہیں؟ جب ہم نے بند تالوں سے بچایا ہے تو ان اجالوں سے بھی بچائیں گے، جب بند تالوں سے بچایا ہے ان راہوں سے بھی بچائیں گے۔ کہہ دے ایک بچہ ہے جو گواہی دے گا، ایک بچہ ہے جو گواہی دے گا۔ پروردگار کیسے گواہی دے گا؟ کہا جب ہم چاہیں گے تو پتھر بھی بولیں گے، جب ہم چاہیں گے تو نہ بولنے والے بھی بولیں گے، تو بس اشارہ کر، جب بچانا ہمیں ہے تو ہم بچائیں گے۔ ایک صورتحال کی منظر کشی کر دوں، ذرا سا غور کیجئے گا اور عشق الہی کی راہوں میں قدم رکھیے گا، اس قضیے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ذرا سا محسوس کیجئے حالات کیا ہیں۔ علاقہ زلیخا کا، عدالت زلیخا کی، قاضی زلیخا کا، سلطنت زلیخا کی، سلطان زلیخا کا، گواہ زلیخا کے، وکیل زلیخا کا۔ لفظ بدلوں آپ متوجہ ہوئیے،
حکومت زلیخا کی، پولیس زلیخا کی، پرشاسن زلیخا کا، عدالت زلیخا کی، وکیل زلیخا کے، جج زلیخا کا، ایک لفظ کہوں، ساری خدائی زلیخا کی، خدا یوسف کا، ساری خدائی زلیخا کی طرف، خدا یوسف کی طرف۔ اب بتاؤ جیتا کون، خدائی والا یا خدا والا؟ میرے سے توجہ کرنے کا مقام ہے۔ کون جیتا؟ خدائی والا، دولت اس کی، طاقت اس کی، سلطنت اس کی، عدالت اس کی، وکالت اس کی، حاجب اس کے، غلام اس کے، کنیزیں اس کی، محل اس کا، سلطنت اس کی، علاقہ اس کا، شہر اس کا، سب کچھ اس کا ہے۔ یوسف کا کچھ نہیں ہے، مگر خدا نے بتایا جس مملکت میں تمہارا کچھ نہ ہو وہاں گھبرانا نہیں، بس ہمیں اپنا سمجھنا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جس مملکت میں تمہارا کچھ نہ ہو، سب کچھ غیر کا ہو، سب کچھ دوسروں کا ہو، بس تم ہمیں یاد رکھنا، سب کچھ ان کا ہو، ہم تمہارے ہوں۔ جیتیں گے وہ نہیں جن کا سب کچھ ہے، جیتیں گے وہ جس کا خدا ہے۔ کیا یہ گواہی دے گا؟ کہ یہ کیا گواہی دے گا؟ زلیخا کا شوہر کہتا ہے یوسف تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بچہ کیا بولے گا؟ کہ میرے خدا نے کہا ہے یہ بولے گا۔ سر پہ دست شفقت پھیرا، اپنے گواہ کو آمادہ کیا، کہ میرے گواہ میرے حق میں گواہی تو دے دے، کون مجرم ہے، کون قصوروار ہے، کون ساہوکار ہے، کون بے گناہ ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ بچہ گویا ہوا، تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھا، بے شعور بچے کا شعور بیدار ہوا، عصمت کی پاسبانی کے خیال نے اسے تکلم پہ آمادہ کیا، لبوں سے لفظ نکلے، کہتا ہے وہ واحد و یکتا ہے، وہ کریم پروردگار ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس نے مجھے جو تعلیم دیا ہے میں بول رہا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یوسف کا بندہ ہوں، کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا یہ کہتا یوسف کا ہوں، کہا یہ تو خود ہی جال میں پھنسا ہے، اس کا بندہ بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ بندے کا بندہ بننا کمال نہیں ہے، بندے کا خدا کا بندہ بننا کمال۔ کہ میں بندہ اس کا نہیں ہوں، اسے تو بچانے آیا ہوں، اس کا تو گواہ بن کر آیا ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ اپنے رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ ہونے کا اعلان کیا، اس کے خدائے واحد اور یکتا ہونے کا اعلان کیا۔ خدائی کا اعلان کرنے کے بعد منطقی دلیل دینا شروع کی، کہ اگر یوسف کے آگے کا دامن پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہیں، زلیخا بے قصور ہے، اور اگر یوسف کے پشت کا دامن پھٹا ہے، فریب کو لمحے کے لیے قریب کیا تھا تاکہ عدالت کی کارروائی میں برہان شامل ہو جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، عدالت کی کارروائی میں برہان بن جائے، گواہ بن جائے۔ اب بتائیے اچھا اگر دامن نہ پھٹتا تو گواہ تو خدا کہیں نہ کہیں سے بنا ہی دیتا، مگر گواہ بنانا اور ہے، مسبب الاسباب ہے خدا۔ یہ کیسے پتا چلتا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے؟ تو وہی اسباب بنائے گا اور وہی اسباب کے راستوں سے نجات کی راہیں نکالے گا۔ اس لیے اس نے اسباب بنائے، پہلے دروازے پر نہیں پکڑا ہے فریب نے، آخری دروازے پہ دامن چاک ہوا ہے۔ توجہ، اب جیسے ہی کہا آگے کا دامن، پیچھے کا دامن، دیکھیے بچہ ہے، بول رہا تھا، اس پر اعتبار کیوں کیا لوگوں نے؟ اچھا یہ ڈائریکٹ کہہ دیتا یوسف قصوروار نہیں ہے، زلیخا قصوروار ہے، مسئلہ تو حل ہو جاتا۔ یہ منطقی دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا جادو کے ماحول میں تکلم پر سحر کی مہر لگ جاتی، جادو کے اس ماحول میں سحر کی مہر لگ جاتی۔ یوسف تم نے دست شفقت پھیر کے جادو کر دیا، یوسف تم نے دست شفقت پھیر کر اسے اپنا بنا لیا، یوسف تم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ جناب یوسف نے کچھ نہیں کہا، خاموش کھڑے ہیں، بچہ بتا رہا ہے آگے کا دامن پیچھے کا دامن، یہ کیا ہے؟ کہ یہ ڈائیورٹ کیا ہے سحر کو دلیل کی طرف۔
آج میرا جملہ واضح ہو. یہ ڈائیورٹ کیا ہے قدرت نے کہ تم جادو میں نہ گھس جانا بلکہ دلیل کی طرف جانا. اب فوراً یوسف کا دامن دیکھے جانے لگا, آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. عدالت نے دلیل دیکھی, جس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا کر دیا. قدرت مسکرائی, العبد عبدی والرحمت رحمتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بچا لیا خدا نے. آگے امتحانات کے مرحلے. دیکھیں یاد رکھیے گا, ایک مرحلہ اور ذکر کروں خدا کے یاد کا. طوبی للذاکرین, یہ ذکر خدا کرنے والوں کا مہینہ ہے, خدا کو یاد کرنے والوں کا مہینہ ہے, عشق خدا کا مہینہ ہے. اس لیے اس میں بندے کے بجائے اپنے مالک سے عشق ہونا چاہیے, اپنے کریم پروردگار سے عشق ہونا چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں, اب جناب یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا. جناب یوسف زندان میں ہیں, کئی برس تک زندان میں رہے, حالات ماحول بناتے رہے. جب ماحول بن گیا اور دو لوگوں نے خواب دیکھا, جناب یوسف نے خواب کی تعبیر کا علم تھا, سارا تعلیم دیا اپنے رب کی عنایتوں سے, مگر جنبِ بشریت نے غلبہ پایا. جملہ میرا سنیے گا, جناب یوسف پر جنبِ بشریت نے غلبہ پایا. جسے رہائی کی نوید سنائی, اس کے کانوں میں اپنی رہائی کی طلب رکھ دی. آئے میرا جملہ باتیں ہو. اس کے سماعت میں اپنی رہائی کی طلب رکھ دی. جب اپنے صاحب کے پاس جانا تو مجھے یاد کرنا اور اس سے کہنا کہ یوسف قید میں ہے, اسے نکال دے. بس میرے جو جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. بس جیسے ہی یوسف پر جنبِ بشریت کا غلبہ ہوا کہ مجھے یہاں سے نکال دینا, رحمت خدا غضب میں تبدیل ہو گئی. یوسف ہر جگہ سے ہم نے بچایا. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. ہر جگہ سے ہم نے بچایا. لفظ بدلوں, ہر جگہ سے ہم نے بچایا. جب تمہارے خونی رشتے تمہارا خون کر رہے تھے. آئے میرا جملہ واضح ہو. جب تمہارے خونی رشتے تمہارا خون کر رہے تھے, جب حسد کی آگ میں تمہارا پریوار جل رہا تھا, حسن و جمال و کمال کو دیکھ کر لوگ حسد کر رہے تھے اور تمہیں پکڑ کے قتل کرنا چاہتے تھے, میں نے قتل کے ارادہ کرنے والوں کے ذہن کو تبدیل کیا. ایک بندے کے ذریعے سے قوم کا شعور بیدار کیا, اسے قتل نہ کرو, تاریخ کنویں کے حوالے کر دو. جان بچائی تو کنویں میں آ گئے, مگر جب اندھیروں میں تھے تو وحی کے اجالوں سے روشنی دی. جب ڈوب کے ختم ہو جاتے تو چادر آپ پہ کروٹیں بدلنے کا ہنر دیا. تمہیں اس کنویں کی تاریکی سے میں نے تمہیں راہ نجات دکھائی, اجالوں میں لایا, تمہیں حوالے کیا ایک قافلے نے تمہیں لیا. توجہ, قافلے نے تمہیں لیا, بازار مصر میں پہنچا, غلاموں کی جگہ تمہیں کھڑے کر کے بکنے کا مرحلہ آ گیا. تم رشتوں سے داغ کھا کے آئے تھے, ہم نے نہیں بھیجا تھا, مگر جب تم وہاں آ گئے تو تم پریشان ہوئے کہ میں یہاں بیچا جا رہا ہوں. ہم نے آواز دی, یوسف پریشان نہ ہو, تجھے غلام بنانے والے اگر تیرے قدموں میں غلام نہ بن گئے, تجھے غلام بنانے والے تیرے غلام نہ بنا دیے تو ہم خدا نہیں. لمحے کی مصیبت ہے, برداشت کر لو. غلام تو غلامی کے لیے جاتا ہے, محل سرائی کے لیے نہیں جاتا. یہ ہمارا کرم تھا کہ تمہیں غلام بھی بنایا تو محل میں بلایا, شاہی پرورش تمہاری کرائی. اور جب تم اس منزل میں رہے, حسن و جمال ہم نے عطا کیا. جب فریب نے جال بچھایا, ہم نے تاریک ہوس کے کنویں سے پھر تمہیں راہ نجات دکھائی, بنتالوں سے نجات دلایا. جب پھر کوئی عدالت قائم ہوئی, ہم نے تمہارے ساتھ دیا اور تمہیں اس عدالت سے بری کرتے ہوئے ہم نے تمہیں نکال دیا. اب تم قید خانے میں آئے ہو تو نکلنا تھا تو ہم سے کہتے, ہم سے نہ کہہ کے غیر سے کہا تو اب کچھ دن اور رہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہوں. میں تو عصمت بہت بچا کے پڑھ رہا ہوں. عصمت نہ بچاؤں تو خطابت کہاں بچے گی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
فوراً اس منزل پر آواز قدرت آئی، اب بضع سنین، کچھ سال اور رک جاؤ۔ جناب یوسف نے تسلیم کر لیا، مالک تجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارا تھا، میری سزا یہ ہے کہ پھر مجھے اس تاریخ قید خانے میں رہنے دے، میرے لمحے کی خطا تھی، اسے صدیوں پہ محیط ہونا چاہیے۔ اور بتایا یوسف نے کہ لمحے کی خطا 7 برس کی سزا کیسے بن جاتی ہے۔ آواز یہ قدرت نے، جب ہم تمہیں ہر جگہ ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اب آپ نے ذرا غور کیا ہے کہ ہم اس مادیت میں بار بار قید میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہر کام ہمارا خدا کرتا ہے، ہم بندوں کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، ہم بندوں سے لو لگاتے ہیں، بندوں سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، یا ہمارا رکھوالا خدا ہے، یا اس ردیف میں وہ خاصان خدا ہیں جنہیں خدا نے خدائی کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ جن بندوں کے ہاتھ میں خدائی کے اختیارات ہیں وہ لائق مدح و ثنا ہیں، اس کے علاوہ لائق مدح و ثنا ہر بندہ نہیں ہے۔ میری تو توجہ کیجئے گا، لہذا جناب یوسف کو پھر چند برسوں وہاں رکھا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو فراموش کر دیا تھا۔ تو لمحے بھر کے لیے اگر نبوتیں بھی اگر لمحے کے لیے خدا کو فراموش کر دیں تو خدا ان نبیوں کے لمحوں کو برداشت نہیں کرتا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، پھر ہماری خطاؤں کو کیسے برداشت کرے؟ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری تحقیق کے لیے ادارہ تو بنایا ہیڈنبرگ کا، مگر رپورٹ ابھی سامنے نہیں آنے دی، ورنہ 2 سال ایک رپورٹر نے ہیڈنبرگ کی ایک تاجر کی رپورٹ کیا دکھائی، دنیا میں دیوالیہ نکل گیا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو، دنیا میں دیوالیہ نکل گیا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ حرام کی دولت کتنی بھی شہرت پا جائے، نہیں توجہ کر رہے آپ، حرام کی دولت کتنی بھی شہرت پا جائے، حکومتوں کا سپورٹ پا جائے، متروں کی آغوش میں پناہ گزی ہو جائے، پھر بھی اگر خدا نے چشم نظر ہٹائی تو پھر عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں، لمحوں میں آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، 2 سال کی ایک رپورٹ ایک آدمی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، تو خدا کے 2 بٹھائے ہوئے یہ فرشتے جب قیامت میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے، یہ ہیڈنبرگ سے زیادہ خطرناک ہوگی، اس لیے کہ اسے تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اسے چیلنج نہیں کیا سکتا، اسے دولت سے خریدا جا سکتا ہے مگر اسے نہیں خریدا جا سکتا۔ لہذا یہاں کی رپورٹیں اگر وہاں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیں تو بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بس میرے عشق خدا اور خدا اور رسول سے محبت، آل محمد سے محبت ہی ہمارے وجود کو بچا سکتی ہے۔ بس آخری ایک فقرہ پہ کہوں، آخری ایک واقعہ پیش کروں چھوٹا سا، بہت جلدی بات کو تمام کروں، چونکہ اس مہینے کی خصوصیت میں یہ کہ ہمارے 10ویں امام کی ولادت بھی اسی میں اور شہادت بھی اسی میں، اور عام طور سے ائمہ پہ کم پڑھا جاتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں پڑھا جاتا، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو علماء باقاعدہ روشنی ڈالتے ہیں، مگر ایک روایت وہ بھی عشق خدا اور عشق آل محمد سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے موضوع سے مرتبط کر کے بس ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی توجہ فرمائیے گا۔ متوکل کے دربار سجا ہوا ہے، عبد الرحمن بصری یا مصری نام کا ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے دربار میں، 2-3 تمنائیں لے کے دربار میں آیا ہے۔ پہلی تمنا یہ ہے کہ یہاں سے دولت مل جائے، دوسری تمنا یہ ہے کہ اولاد مل جائے، اور تیسری یہ کہ عمر مل جائے، مگر یہ بھی جان رہا ہے کہ جس سرکار سے مانگنے آیا ہے وہ سرکار ایک ہی دے دے تو بڑی بات ہے، مگر بڑا اب جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، بڑا امید والا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس سرکار سے ہمیں کچھ تو مل ہی جائے گا۔ میں نے پوچھا کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ کہا متروں کی سرکار ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہے، کہا متروں کی سرکار ہے، اپنوں کو تو نواز ہی دے گی، لہذا بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ بادشاہ سلامت کچھ دیں۔ ادھر نہ جانے کیا ہوا کہ بادشاہ کے چہرے پہ آثار غضب نمایاں ہوا اور فوراً کہنے لگا غیظ و غضب کے عالم میں کہ امام علی نقی کو بلاؤ۔ جیسے ہی غیظ کے عالم میں اس نے امام کو پکارا، ظاہر جو لینے آیا تھا اس کا منڈ پہلے خراب ہو گیا کہ یہ بادشاہ کس کے نام پہ غضبناک ہو گیا، اب جو ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا۔ اب جس کا نام اس نے لیا ہے اسے اتنے غیظ سے بلایا ہے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، جس کا نام لے کے اس نے بلایا ہے اتنے غیظ غضب میں آیا کہ اب سرکار کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب سرکار کچھ دینے والی نہیں ہے، اب کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بغل والے سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟
جس کے نام پر بادشاہ اتنا برہم ہو گیا؟ بغل والے نے کہا تو نہیں جانتا، وہ وقت کے امام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ کہا وہ وقت کے امام ہیں؟ کہا وقت کے امام ہے، کون ہے؟ کہا اچھا ابھی آئیں گے دیکھ لینا۔ وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ وہ کون ہے جس کا نام اتنے غیظ و غضب سے لیا۔ میرا دل چاہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب تو اس کی خیر نہیں ہے، اسے آتے ہی یہ قتل کر دے گا، ظاہر ہے پتہ نہیں کون ہے جس کو یہ قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں اسی حیران سرگردانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اچانک بام و در ہلنے لگے، محل کے پردے سرکنے لگے، ایک نورانی وجود نے پہلا قدم رکھا۔ قدم کی آہٹ کیا تھی، آسمان تک نور کی قندیلیں روشن ہو گئی۔ میری بے نور نگاہوں نے اس کے نور کو دیکھا، میرے بے ایمان چہرے کی نظر اس کے کل ایمان چہرے پہ پڑی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، میری بے نور آنکھوں نے اس کی نورانی آنکھوں کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے وجود کو دیکھا۔ کیا خوبصورت جوان تھا، کیا خوبصورت جوانی تھی، کیا چہرے پہ حسن و ملال تھا، کیا جاہ و جلال تھا، کیا اس کی آہٹ تھی، کیا اس کا کمال تھا۔ اس کی پوری کیفیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ خدا کسی کے نور میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے توجہ نہیں کی، خدا اس کے نور میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کی چمک سے خدائی کے آثار چھلک رہے تھے۔ میں نے کہا غور سے دیکھتا تو سمجھ جاتا چہرہ نہیں وجہ اللہ تھا، آنکھیں نہیں عین اللہ تھی، وجود نہیں ولی خدا کا وجود تھا۔ وہ کہتا میں نے وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھا، بے ایمان نگاہوں نے کل ایمان کے چہرے پہ نظر کی۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پہلی نظر اس کی نظروں سے ملنا تھا کہ وادی عشق میں قدم زن ہوا۔ میرے دل میں اس کی محبت کے چراغ روشن ہو گئے، میرے دل میں چراغ محبت کا جلنا تھا کہ اس کے جلووں میں خدائی کے اثر دیکھ کر میرے دل کی کیفیت میں یہ خیالات پیدا ہونے لگے کہ کتنا خوبصورت جوان ہے، خدا اس کی حفاظت کرے۔ توجہ کیجئے گا، میں ابھی دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا، اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ خدا اس کی حفاظت کرے۔ اتنے میں لمحوں میں چشم زدن میں بلقیس کے تخت کی طرح وہ میرے قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی، عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں سناٹے میں آ گیا، میں سوچ وچار میں پڑ گیا، یہ کون ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ، یہ کون ہے جو میرے نام سے واقف ہے؟ یہ کون ہے جس نے مجھے پہلی بار دیکھا؟ میں نے اسے پہلی بار دیکھا، مگر میری نگاہوں سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا۔ بہتر ہے اس سرکار سے کیا مانگنا جہاں طلب کے بعد نہ ملے، اس کے دسترخوان پہ چلو جو ارادوں کو بھانپ لیتا ہے۔ اس کے دسترخوان محبت پہ چلو۔ کہا عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ کون ہے جو میرا نام جانتا ہے؟ ابھی تو نگاہوں سے نگاہیں ملی ہیں، ابھی اس نے آنکھوں میں آنکھیں پڑھ کے شجرہ پڑھ لیا ہے، حسب نسب جان گیا ہے، نام جان گیا ہے۔ میں نے کہا عبد الرحمن گھبرا نہیں، یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جب تلوار آتی ہے رگوں کی نرمی اور لہو کی گرمی جب وہ محسوس کر لیتی ہے تو بے آنکھوں والی تلوار اتنی بابصیرت ہوتی ہے کہ 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ اور انہوں نے تو تیری نگاہوں میں نگاہیں دیکھی ہیں، صلب پدر سے لے کے آدم تک سارے شجرے ان کی آنکھوں میں سما چکے ہیں، تو کون ہے؟ میرے تو توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے اب یہ کہہ کے آگے بڑھے، عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے، ابھی تو میں نے اپنے خیالات، اپنے ان حالات پر خیالات کو رکھ کے لفظوں کا جال بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو الفاظ دل کی گہرائی سے نکل کے زباں کی کماں تک آئے بھی نہ تھے کہ اس نے سن لیے یہ کون ہے جو لفظوں کو دعا سے پہلے سن لیتا ہے۔
یہ کون ہے جو دعا کا مدعا بغیر کہے سن لیتا ہے؟ نہ میں نے لفظ بولے ہیں، نہ میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، ابھی تو دل ہی دل میں یہ خیال ہے کہ خدا اس کی حفاظت کرے۔ اس نے بالکل پڑھ لیا، کہتا ہے خدا تیری دعا قبول کر لی، عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں حیرت و استعجاب میں تھا، وہ کہتا ہے میں حیرت و استعجاب میں تھا کہ مولا پھر پلٹے، اور وہ جوان پھر پلٹا، ایک قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جا، تجھے اولاد بھی ملے گی، تیری عمر میں اضافہ بھی جا، تیری عمر میں اضافہ بھی ہوگا۔ کہ اب سمجھ گیا جس سلطنت سے مانگنے آئے تھے وہاں دولت بھی نہ ملتی، جس سرکار سے بن مانگے سب کچھ مل جائے اس کے قدموں پہ کلمہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی اس نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد کہا تجھے دولت بھی مل گئی، تجھے اولاد بھی مل گئی۔ میں حیران و سرگرداں تھا کہ یہ کون ہے۔ چند لمحوں میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے، ابھی تک تو چہرے پر حکومت کے غضب کے آثار تھے، مگر جیسے ہی اس کی ہیبت والی نگاہوں کو دیکھا، جیسے ہی اس کی عین اللہ کی آنکھوں کو دیکھا، بادشاہ کا پارا ٹھنڈا ہو گیا۔ جو غیظ میں قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ احترام سے منبر پہ بٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ جوان کہ جسے دیکھ کے دل میں شمع محبت روشن ہو جائے، حکومتوں کا مزاج بدل جائے، ہواؤں کا رخ بدل جائے، بام و در کی کیفیتیں بدل جائے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اس نے ابھی کیا کیا ہے؟ نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ کوئی ماتم کیا ہے، نہ کوئی مجلس کی ہے، نہ کوئی نوحہ پڑھا ہے، نہ نظر کی ہے، نہ دیگیں چڑھائی، نہ علم بنایا، نہ تعزیہ اٹھایا، نہ تعویذ باندھا، آپ کے نام کا کچھ بھی تو نہیں کیا ہے۔ اسے آپ نے دولت بھی دے دی، اسے آپ نے اولاد بھی دے دی، اسے آپ نے کہہ دیا عمر میں اضافہ بھی ہو گیا۔ مولا ایسا کیوں کیا؟ کہ تم نے دیکھا نہیں، ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملی، اس کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، بس میں نے ختم کر دی دعا۔ اس کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ بس یاد رکھنا اگر صدق دل سے کسی کے قلب فروزہ میں اگر ہماری شمع محبت جل جائے اور ہماری حیات کی تمنا دل میں کروٹیں بدلیں تو لفظوں سے ادا نہ ہو تب بھی ہم عطا کے لیے تیار ہیں، تب بھی ہم عطا کے لیے تیار ہیں، چونکہ وہ ہماری حیات کا متمنی ہو گیا، چونکہ وہ ہماری زندگی کا خواہاں ہو گیا، چونکہ اس نے ہمیں بچانا چاہا۔ تو ولایت کے تحفظ میں اگر ارادوں کی اتنی قدر ہے، ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر تحفظ ولایت و امامت میں ارادوں کی اتنی قدر و منزلت ہے تو حوصلوں کا کیا ہوگا، ان نسلوں کا کیا ہوگا، ان وجودوں کا کیا ہوگا جو پیدا ہوئے ہیں آل محمد کی محبت لے کر، دنیا سے چلے جاتے ہیں آل محمد کی محبت لے کر، جن کا جینا آل محمد کے لیے، جن کا مرنا آل محمد کے لیے، جن کے قلم کی روشنائی چلتی ہے تو آل محمد کے لیے، عزتیں آل محمد دیتے ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ ایک استاد کو عزتوں سے نوازا جائے گا؟ مگر میرے عزیزوں، استاد، ایک جملہ استاد کے لیے سن لیجیے، بات ختم ہو جائے۔ استاد کی عظمت کا لحاظ ہم سب کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی فارسی کہ عالم دین نے کہا تھا کہ استاد کی مثال شمع کی ہے، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے شمع سے بہتر ہے اس لیے کہ شمع وہ ہے جو بنائی جاتی ہے تاکہ جلے۔ شمع نس کے بے سازت تا بے سوزت، شمع وہ ہے کہ بنائی جاتی ہے تاکہ جلے۔ استاد وہ ہے کہ جو شمع حیات جلاتا ہے تاکہ اپنا شاگرد بنے۔ شاگرد کو بنانے کی ذمہ داری استاد کی ہے، تو اب شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ گرو دکھنا کے طور پر اسے عزتوں سے نوازا جائے۔ بس ایک استاد اور شاگرد نے مل جل کے باقیات الصالحات کے لیے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں اعمال ہیں، جس میں دعا ہے، جس میں عشق خدا ہے۔ یہ خدا تک پہنچانے کا عشق خدا کا راستہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی تحفہ رضا رکھا گیا ہے۔ یہ رضا الہی کا طلب ہے۔ ہمیں دعائیں پڑھنے میں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم دعاؤں کے لب و لہجے سے واقف نہیں
نہیں ہے۔ دعا کم پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے، سوچ کے پڑھیے، لطف آئے گا۔ پوری دعا ایک مرتبہ میں نہ، ہمارا طریقہ یہ کہ پوری دعائے کمائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ورقے پہ ورقے دیکھ رہے ہیں، غلط طریقے سے آپ پڑھتے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، سوچیے تو آپ اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں، آپ اپنے خدا سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، قرآن جب آل محمد قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کر رہے ہیں، اور جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا آل محمد سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ عبد اور معبود کے درمیان ایک محکم رشتہ ہے دعا کا، اسے ورد زباں کرنے سے بہتر ہے اسے قلب میں اتار لیا جائے، اس رب پہ اعتبار کر کے پڑھا جائے۔ ہاں، جنہیں اپنے رب پہ اعتبار ہو جاتا ہے وہ آواز دیتے ہیں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اے نانا کے دین، اگر تیری بقا کے لیے تلواروں تمہیں میرا گلا چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ پروردگار میں تیری قربت کے لیے اگر بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بیٹیاں یتیم ہوتی ہیں تو ہو جائیں، بھائی کے بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائے، میرا لاشا بے گور و کفن پڑا رہتا ہے تو پڑا رہ جائے، مگر ہاں کریم پروردگار، میں تیری قربت کے صدقے، میں تیرے وجود سے متصل، میں تیرے قرب کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، بس میں نے ختم کر دی دعا، ایک روایت کے فقرے سن لیں، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ جب یہ قافلہ عصمت و طہارت ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے، جناب زینب ہیں، سید سجاد ہیں، جناب سکینہ ہیں، یتیمی ہے، اسیری ہے، مشکلیں ہیں، عجیب روایت کے فقرے ہیں۔ ابن زیاد چیخ کے پوچھتا ہے، میں نے سنا ہے حسین کا لاشا کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ کن لوگوں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے؟ 10 بھاری بھرکم جوان سامنے لا کے کھڑے کر دیے گئے، کہاں ان لوگوں نے حسین کے جنازے کو پامال کیا ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے، تم میں سردار کون ہے؟ کہ مالک بن اسید آگے بڑھا، کہا میں سردار ہوں۔ کہا بتا تم نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا؟ وہ کہتا ہے، امیر جب حسین شہید ہو گئے خیموں میں آگ لگا دی، پسر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، قبیلے والوں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا شہیدوں کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ مالک بن اسید کہتا ہے قبیلوں کی تلواریں نکل آئی، اے پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا پر ہم لاشا نہ پامال ہونے دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ کا قبیلہ آگے بڑھ گیا، پسر سعد ہم نے مسلم کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا مگر لاشا پامال نہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ لاشے کی پامالی قبیلے کی توہین ہے، خاندان کی آبرو برباد کرنے کا سامان ہے، ہماری عزتوں کی نیلامی کا مسئلہ ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ قبیلے کا جوان پامال کیا جائے۔ سارے جنازے ہٹا دیے گئے۔ تاریخ نے لکھا آل محمد کے بھی ننہالی رشتہ دار آنے لگے، لاشیں ہٹائے جانے لگے، مگر ایک لاشا رہ گیا جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے جسے سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، ایک جنازہ حسین ابن علی کا جنازہ۔ مالک بن اسید کہتا ہے ہم نے 10 بھاری بھرکم جوانوں کو منتخب کیا، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے۔ میرے عزیزوں، میں نے پاکستان کے ایک روایت میں ایک تحقیق پڑھی تھی، کسی محقق نے لکھا تھا عرب میں سارے گھوڑے لاشوں کے پامالی کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، جب زمینیں اقدار پہ چلتے ہیں تو جہاں خیمے لگانے ہوتے ہیں وہاں جب زمینیں ناہموار ہوتی ہیں تو کچھ خاص قسم کے طاقتور گھوڑوں کو لایا
بتایا جاتا ہے جو اونچی زمین پر ٹاپ مارتے ہیں تو زمین نیچے بیٹھتی ہے، ان کے پیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹاپ مارے تو کئی کلو کا وزن زمین میں دھس جاتا ہے۔ ایسے 10 جانور، ایسے 10 گھوڑے لائے گئے، ایک گھوڑے کے پیر کی طاقت اور اس کے بعد 10 گھوڑوں کی طاقت، کہتے ہیں 10 بھاری بھرکم جوان، 10 بھاری بھرکم گھوڑے سوار دوڑنے لگے۔ ابن زیاد نے کہا رک جا، تو تو شاعر ہے نا، شعر کہہ کے بتا تم نے حسین کو کیسے پامال کیا۔ بس ایک شعر پڑھوں گا، وہ شعر پڑھ کے کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور حسین کی پشت پہ گھوڑے دوڑانا شروع، ہم نے حسین کو سینے کے بل لٹایا، پشت کی جانب سے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے حسین کی ہڈیوں کا چورا کر دیا۔ رززنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رزا کا لفظ عربی زبان میں تب استعمال ہوتا ہے جب ہڈیوں کا چورا کر دیا جائے۔ یہ روایت میں 3 جگہ استعمال ہوا، کربلا میں 2 شخصیتوں کے لیے، جب 18 برس کے علی اکبر کے سینے میں پرچی کا پھل لگا، روایت کہتی ہے سینے کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا، کلیجے میں تیر پیوست ہو گیا۔ اور دوسرا لفظ لکھا ہے جناب فاطمہ کے لیے اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیت اللہ مثلہ رضیہ، ارے جب دروازہ گرا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا۔ ایک رضا کا لفظ علی اکبر کے سینے کے لیے، ایک رضا کا لفظ جناب سیدہ کی پسلیوں کے لیے، اور تیسرا لفظ مالک بن اسید کہتا ہے نحن رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے اس کے بعد جب حسین کے پشت کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم نے ایک مرتبہ قافلے کو روکا، ہم میں سے ایک آدمی اترا، ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، اب ہم نے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ زیارت ناحیہ میں امام فرماتے ہیں سلام اس جد مظلوم پر، ارے جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسے پامال کیا کہ داہنی پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں داہنی طرف آ گئی، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا۔ ارے زینب چیخ پڑی، سید سجاد جناب سکینہ تڑپ گئی، اے پسر سعد تجھے حیا نہیں، ارے جس سینے کو رسول بوسا دیتے تھے، جس گلے کو فاطمہ چوما کرتے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما، کریم پروردگار اسماعیل صحابہ مرحومین کے نام اعمال میں درد فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مان عزت آبرو کے حفاظت فرما، کریم پروردگار جو اہل ایمان زلزلے سے متاثر ہے مالک ان کی مدد فرما، کریم پروردگار اس بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن و مومنات کی حاجات شرعیہ کو پوری فرما، کریم پروردگار اس بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومنین کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کو جو بے اولاد دولت اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد انہیں پروان چڑھا، کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار حوان کرا دے۔ آخرہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تعالیٰ سما کر محمد رضا مرحوم ابن عنایت حسین، صدیقہ بانو مرحوم بنت محمد جعفر، عنایت حسین مرحوم ابن جوکھو کربلائی، زائرہ رسول مرحوم بنت نثار علی، عمران علی مرحوم ابن سبت حسن مرحوم، کنیز فضہ مرحوم بنت محمد رضا، جملہ مومن و مومنات مرحومین مرحومات کی روح کے ساتھ فرمائے۔ ماسٹر صاحب تشریف لائیں۔